تمام ویورز کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں دنیا کے ایک چھوٹی سی مگر معیشت کے لحاظ سے ایک طاقتور ترین ملک کی سیر پر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسمال کنٹری بگ ہارٹ، جس کی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود یہاں کے لوگوں میں سادگی اور اپنی کلچر سے محبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کی لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ کویت، جس کا سرکاری نام ریاست الکویت ہے، عراق اور سعودی عرب کے درمیان واقع ایک چھوٹی امارات۔ کویت زمین کی خشک ترین کم مہمان نواز صحراؤں میں سے ایک کے ایک حصے میں واقع ہے، تاہم اس کے ساحل میں خلیج کویت شامل ہے، جو خلیج فارس پر واقع ایک گہری بندرگاہ ہے۔ کویت کا نام عربی زبان کوت سے ماخوذ ہے، جس کی معنی ہے اسلحہ رکھنے کی جگہ یا سمندر کے کنارے ایک قلعہ۔ جب سے امارات کے حکمران خاندان الصبا نے 1756 میں باضابطہ طور پر ایک شیخ سلطنت قائم کیا، ملک کی خوش قسمتی غیر ملکی تجارت سے منسلک ہے۔ وقت کے ساتھ اور جمع شدہ دولت کے ساتھ چھوٹا قلعہ کویت بن گیا۔ شہر پلک بوس عمارتوں، اپارٹمنٹ کی عمارتوں اور مساجد کو ملانے والا ایک جدید شہر۔ کویت شہر میں ملک کی زیادہ تر آبادی ہے، جو کویت کو دنیا کے سب سے زیادہ شہری ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ کویت مغرب اور شمال میں عراق، مشرق میں خلیج فارس اور جنوب میں سعودی عرب سے جڑا ہوا ہے۔ کویت کے پاس کوئی مستقل سطح کا پانی نہیں ہے، یا تو کڑی لاشوں کی شکل میں جیسے جھیلوں کی شکل میں ہے۔ وقفے وقفے سے پانی کے راستے مقامی ہوتے ہیں اور عام طور پر اندرونی صحرائی طاسوں میں ختم ہوتے ہیں۔ کویت کی آب و ہوا صحرائی ہے، ساحلی علاقوں میں خلیج کی گرم پانیوں کی وجہ سے کچھ حد تک معتدل ہے۔ اگر کافی بارش ہوتی ہے تو صحرا مارچ کے وسط سے اپریل کے آخر تک سبز ہو جاتا ہے، لیکن خشک موسم کے دوران اپریل اور ستمبر کے درمیان گرمی شدید ہوتی ہے۔ دن کے وقت درجہ حرارت عام طور پر 44 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم سرما زیادہ موافق ہوتا ہے، ٹھنڈ کبھی کبھار اندرونی حصوں میں بھی پڑ سکتی ہے، حالانکہ سمندری ساحل پر کبھی نہیں ہوتی۔ سالانہ بارش کی اوسط صرف 25 سے 180 ملی میٹر ہوتی ہے، خاص طور پر اکتوبر اور اپریل کے درمیان، حالانکہ بادل پڑنے سے ایک دن میں 50 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ کویت کی مقامی اور سرکاری زبان عربی ہے۔ انگریزی دوسری زبان ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہندی، اردو، فارسی اور دیگر زبانیں بھی غیر ملکی آبادی میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ کویتی شہری تقریباً مکمل طور پر مسلمان ہے، اور 1981 میں منظور کیا گیا ایک قانون مسلمانوں کی شہریت کو محدود کرتا ہے۔ اکثریت سنی ہے، لیکن تقریباً ایک تہائی شیعہ ہے۔ 1979 کا ایرانی انقلاب اور کویت کی حکومت کے بعد شیعہ کے خلاف امتیازی سلوک نے 1980 اور 90 کی دہائیوں میں ملک کی شیعہ آبادی کے درمیان کمیونٹی کے ایک بلند احساس کو فروغ دیا، اور اس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے درمیان سیاسی تناؤ پیدا ہوا۔ کویت کی تقریباً تمام دولت بالواسطہ بیرونی ملک سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ کویت کی اقتصادی ترقی کا سب سے ڈرامائی عنصر 1970 کی دہائی سے اس کی تیل کی صنعت کی مسلسل اور تیز رفتار توسیع ہے۔ زرعی ترقی کے امکانات انتہائی محدود ہیں۔ زمین کی صرف تھوڑی سی مقدار قابل کاشت ہے، اور پانی کی کمی، مٹی کی کمی اور زرعی مہارتوں میں تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کی وجہ سے اس زمینی رقبے کا صرف ایک حصہ ہی اصل کاشت کے تحت ہے۔ اس لیے زراعت کا حصہ معیشت کی پیداوار کے لیے غیر معمولی ہے۔ کویت کے پاس دنیا کی ثابت شدہ تیلوں کے ذخائر کا تقریباً 10واں حصہ ہے۔ کویت کے ثابت شدہ قابل بازیافت ذخائر
تقریباً 150 سالوں تک موجودہ پیداواری سطح کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر کی مرمت 1990 کی دہائی کے وسط تک کر دی گئی، اور اگرچہ عراقی حملے کے دوران تیل کی صنعت کو شدید نقصان پہنچا، کویت آبادی اور صنعت کے بڑھنے سے بجلی کی پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پیداوار کئی بڑے قدرتی گیس سے چلنے والی پاور اسٹیشنوں میں مرکوز ہے، جن میں ایک الشویخ اور دوسرا الشویبہ میں ہے۔ قدرتی گیس کی بڑی مقدار خام تیل کے ساتھ مل کر پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ قدرتی گیس میں زر مبادلہ کے ذرائع کے طور پر بڑی صلاحیت ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر تیل کی کیتوں میں دباؤ کو برقرار رکھنے، بجلی پیدا کرنے اور پیٹروکیمیکلز اور کھادوں کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، جن میں سے کچھ کویت کم مقدار میں برآمد کرتا ہے۔ کویت کا مرکزی بینک بینک الکویت المرکزی ہے، جو قومی کرنسی کویتی دینار جاری کرتا ہے، اور یہ ملک کا مرکزی بینکنگ ریگولیٹری ادارہ ہے۔ اس کے مرکزی بینک کے علاوہ کویت کے پاس بچت اور کریڈٹ، صنعتی قرضوں اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں کام کرنے والے خصوصی بینک ہے۔ کمرشل بینک بھی ہے۔ کویت میں کوئی غیر ملکی بینک کام نہیں کر سکتا سوائے اس کی بینک آف بحرین کے، اور بینک آف کویت بحرین میں واقع ہے اور دونوں ریاستوں کی مساوی ملکیت ہے۔ پیٹرولیم اور پیٹرولیم سے حاصل ہونے والی مصنوعات کویت کی برآمدات کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے، جس میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ سب سے اہم منڈیاں ہیں۔ کویت کی درآمدات زیادہ تر مشینری اور نقل و حمل کا سامان، تیار کردہ سامان اور خوراک ہے۔ بنیادی طور پر چین، امریکہ، خلیجی عرب ریاستوں اور یورپی یونین کے ممالک سے ہے۔ کویت ایک آئینی بادشاہت ہے، جس میں ایک قانون ساز ادارہ ہے۔ 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سے کویت پر سبا خاندان کی ایک امیر کی حکومت ہے۔ امیر وزراء کی ایک کونسل کے ذریعے حکمرانی کرتا ہے، جس میں زیادہ تر اس کے اپنے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، جسے وہ خود مقرر کرتا ہے۔ کویت میں رہائش پر حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ تقریباً تمام آبادی پڑھی لکھی ہے۔ کویت میں عام تعلیم 6 سے 14 سال کی عمر کے مقامی کویتیوں کے لیے لازمی ہے۔ یہ مکمل طور پر مفت ہے، اور اس میں اسکول کا کھانا، کتابیں، یونیفارم، نقل و حمل اور طبی امداد بھی شامل ہے۔ غیر کویتی طلباء عام طور پر نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ کویت کے قانونی نظام کی کئی ذرائع ہیں۔ پرسنل اور سول لا زیادہ تر شریعت اسلامی قانون پر مبنی ہے۔